السلام علیکم، فیصل عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی انتخابات ہو گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ کیملا ہیرس کو شکست دے کر امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ انتخابات کس لحاظ سے اہم تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد دنیا پہ کیا اثر پڑے گا؟ وکٹری سپیچ میں جو انہوں نے بات کی ہے کہ میں جنگ بڑھانا نہیں چاہتا، جنگ ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کا اثر بالخصوص غزہ پہ، فلسطین کے معاملے پہ کس طرح پڑے گا اور امریکہ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے تعلقات کس طرف جائیں گے، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک بحث نے جنم لیا جب مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ٹی وی پروگرام میں موجود تھے کچھ مہینے پہلے، اور انہوں نے یہ کہا کہ نومبر میں امریکہ میں انتخابات ہوں گے اور انتخابات ہونے کے بعد ایک ٹیلی فون کال آئے گی اور پاکستان کے اندر سیاسی منظرنامہ یکسر بدل جائے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب صدر منتخب ہو جائیں گے تو اس کے بعد جب وہ کال کریں گے اور پھر بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آ جائیں گے، عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے۔ بہرحال یہ مشاہد حسین سید صاحب کی بات تھی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صدر تو منتخب ہو گئے ہیں، کیا کال آئے گی یا کال آنے کی کوئی تیاری ہو رہی ہے؟ کال کا اثر پاکستان پہ کیا ہوگا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ ایک شخص کے لیے ریاست پاکستان سے بات کریں گے یا امریکہ ریاست پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھائے گا، جو ریپبلکنز کی تاریخ بھی رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہم اپنے وی لاگ میں دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، لیکن اس سے پہلے جو انتخابی نتائج ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ 277 الیکٹورل ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور بعض تو ایسی ریاستیں ہیں جنہیں پاسا پلٹ کہا جا رہا تھا، کایا پلٹ ریاستیں کہا جا رہا تھا، گیم چینجر کہا جا رہا تھا، وہاں پہ بھی جو اکثریت ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حاصل کی ہے۔ کیملا ہیرس جن کی ہم بات کریں، ڈیموکریٹ کی رہنما تھیں، پہلے جو بائیڈن امیدوار تھے، یہ اس کے بعد نامزد ہوئیں، لیکن کیملا ہیرس پچھلے 3-4 مہینے انہوں نے کیمپین کی، لیکن اس کے باوجود ان کا جو اسکور تھا وہ کم نہیں تھا۔ ریپبلکنز کے لیے اچھی بات یہ بھی ہے کہ اب 51 سیٹوں کے ساتھ سینٹ میں بھی ان کو برتری حاصل ہے۔ جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے، جو لوور ہاؤس ہے امریکی کانگریس کا، اس کے اندر بھی اب جو ریپبلکنز ہیں ان کے نمبر زیادہ ہیں، 191 ہیں، جبکہ اب تک کے نتائج کے مطابق 169 جو ہیں وہ ڈیموکریٹس کو آئے ہیں، یعنی جو بائیڈن کی پارٹی کو، کیملا ہیرس کی پارٹی کو آئے ہیں۔ لیکن جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے اس سے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ بڑے دلچسپ حقائق رکھنا چاہوں گا کہ کس نے کتنا ووٹ کس کو دیا۔ جو میل ووٹرز تھے، جو مرد تھے، 43% ووٹ انہوں نے کیملا ہیرس کو دیے، جبکہ مردوں کے 54% ووٹ آئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے۔ خواتین، 54% خواتین نے کیملا ہیرس کو ووٹ دیا ہے، جبکہ 44% نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھا جائے کہ مردوں نے مرد کو سپورٹ کیا، عورتوں نے عورت کو زیادہ سپورٹ کیا۔ اسی طرح اگر ہم رنگ و نسل پہ بات کریں تو جو وائٹ لوگ ہیں، 43% نے کیملا ہیرس کو ووٹ دیا، جبکہ 55% نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ جو سیاہ فام ہیں، 86% لوگوں نے کیملا ہیرس کو ووٹ دیا۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ جو دوسری قومیتیں ہیں وہ آج بھی ڈیموکریٹس کو اپنی پہلی پارٹی سمجھتے ہیں، اور سیاہ فام میں سے صرف 12% ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کیا ہے۔ اسی طرح جو لاطینی لوگ ہیں، 53% نے کیملا ہیرس کو ووٹ کیا ہے، 45% نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کیا ہے۔ ایشینز نے 55% ایسے ہیں کہ جنہوں نے کیملا ہیرس کو ووٹ کیا، اور صرف 39% ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا ووٹ، جو ڈونلڈ ٹرمپ جن کے ووٹ کے حقدار ٹھہرے۔ باقی لوگوں میں اوورال بات کریں تو 41% ووٹ پڑا کیملا کو، 55% ووٹ پڑا ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اب عمر وائز اگر ہم دیکھیں، ایج کے حساب سے دیکھیں تو نوجوانوں میں بھی کیملا ہیرس مقبول نظر آئیں۔ 18 سے 29 سال کے جو لوگ ہیں ان میں 55% نے کیملا کو ووٹ دیا، جبکہ 42% نے ٹرمپ کو دیا۔ جو منجلی عمر کے لوگ ہیں، درمیانی عمر کے لوگ ہیں، 30 سے 44 سال کی جو بریکٹ ہے، اس میں بھی کیملا نے برتری حاصل کی، 51% ووٹ ان کے حصے میں آیا، جبکہ 45% ٹرمپ کے حصے میں آیا۔ 45 سے 64 سال کے لوگوں میں ٹرمپ بازی لے گئے، 53% ٹرمپ کو ووٹ پڑا، جبکہ 45% کیملا کو پڑا۔ اور جو سینئر لوگ ہیں، 65+ ہیں، 50% نے کیملا کو ووٹ دیا، 49% نے جو ووٹ دیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سیاست ہے اس کو پاپولسٹ اپروچ کہا جاتا ہے، اس میں وہ لوگ جو باضابطہ گریجویٹ ہیں کسی کالج کے، جنہوں نے کیملا کو ووٹ دیا ہے، وہ 57% بنتے ہیں، جبکہ صرف 40% ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو کم پڑھے لکھے ہیں، جو کالج نہیں گئے، جن کی تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے،
43% نے کاملا کو ووٹ دیا، جبکہ 55% نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا، ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو پاپولسٹ اپروچ ہے، جو سیاست ہے، وہ کس طرف جا رہی ہے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہلری کلنٹن کو انہوں نے شکست دی تھی، اب کاملا ہیرس کو انہوں نے شکست دی ہے۔ یہ بھی امریکی انتخابات سے حوالے سے ایک تاریخ ہے کہ ایک شخص نے دونوں مرتبہ خاتون امیدوار کو شکست دی ہے۔ یہ بھی بڑا اہم ہے کہ 34 کے قریب ڈونلڈ ٹرمپ پہ کیسز بنائے گئے، اس کی فیملی پہ کیسز بنائے گئے، اس کے قریبی لوگوں سے باز پشت کی گئی۔ اس سب کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ اب وائٹ ہاؤس میں پہنچ چکا ہے۔ اب جو بنیادی نقطہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی کہ پاکستان کی سیاست پہ اس کا کیا اثر پڑنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت کے ساجد تارڑ صاحب بڑے قریبی ساتھی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ریپبلکنز ہیں، وہ ہمارے پروگرام میں موجود تھے گزشتہ روز، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریاست پاکستان کی طرف سے پچھلے 70-75 سالوں میں اتنی لابینگ ریاست کے لیے نہیں کی گئی، پاکستان کے لیے نہیں کی گئی، جتنی اکیلے عمران خان کے لیے وہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے لابینگ کی گئی ہے۔ اور یہ ملینز آف ڈالر کی گیم تھی، بڑا پیسہ لگایا گیا، اور اسی لابینگ کے نتیجے میں وہ سینیٹرز، ساجد تارڑ صاحب کے بقول وہ سینیٹرز کل تک عمران خان جن کو ان کی حکومت گرانے کا ذمہ دار قرار دے رہے تھے، اسی لابینگ کے نتیجے میں انہی سینیٹرز نے خط بھی لکھا، اسی لابینگ کے نتیجے میں ڈونلڈ لو کو کانگریس کی کمیٹی کے سامنے پیش بھی کیا گیا، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی لابینگ ہے، اور یہ لابینگ اس وقت بھی سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ لیکن ماضی کو دیکھتے ہوئے ریپبلکنز نے جب بھی ڈیل کیا تو وہ ریاست ٹو ریاست ڈیل کرتے ہیں، انفرادی طور پہ شاید وہ اس طرح تاریخ نہیں ملتی کہ انہوں نے ڈیل کیا ہو۔ یہ تمام حقائق بھی اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اب کی بار جو امپورٹنٹ بات ہے، یہ لابینگ کیا اپنا اثر دکھائے گی؟ ڈونلڈ ٹرمپ کیا ریاست پاکستان سے بات کریں گے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے، یا وہ امریکہ کے مفاد میں جائیں گے؟ جس طرح انہوں نے بات کی کہ غیر قانونی امیگرنٹس جو ہیں، غیر قانونی طریقے سے امریکہ آنے والوں کو روکا جائے گا، امریکہ میں جو رہنے والے ہیں وہ قانونی طریقے سے رہیں گے اور امریکہ کے ٹیکس نیٹ کا حصہ بنیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بڑی خوشائند بات کی کہ میں جنگ ختم کرنا چاہتا ہوں، جنگ بڑھانا نہیں چاہتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی جب صدر تھے تو وہ اس بات کی عکاسی کیا کرتے تھے، وہ یہ کریڈٹ بھی لیتے تھے کہ ان کے دور میں کسی جنگ کا آغاز نہیں ہوا۔ لیکن اس وقت جو ڈیموکریٹس کو بھی سامنا تھا، امریکہ کو بھی سامنا ہے، پینٹاگون کو بھی جس تنقید کا سامنا ہے، بنیادی طور پر وہ نقطہ یہ تھا کہ اسرائیل کے اندر، اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جو بربریت رچائی گئی ہے، جو انسانی حقوق کی پامالی کی گئی ہے، جس طرح بے دریغ انسانوں پہ بم برسائے گئے ہیں، اس کا کرٹیسزم امریکی حکومت کو بھی برداشت کرنا پڑا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب نیتن یاہو کے ساتھ کس طرح آگے بڑھیں گے؟ یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل بنانے والے، اس تقریب میں جانے والے، اس کا انوگریشن کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ خود تھے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اب اپنی پالیسی کو بدلیں گے؟ اور یہ جنگ دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑی جنگ ہے، جو جنگ عظیم سوم کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، جو جنگ عظیم 3 کی طرف حالات کو لے کے جا رہی ہے، وہ مشرق وسطیٰ کے اس وقت معروضی حالات و واقعات ہیں، جس میں اسرائیل کا بڑا کلیدی کردار ہے، جس میں اسرائیل کی بربریت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب اس کو کیسے بیلنس کریں گے، کیسے قائل کریں گے کہ امریکہ کی سپورٹ کو روکا جا سکے؟ کیا ٹرمپ میں امریکی معیشت میں اتنی سخت ہے کہ وہ اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکے، نیتن یاہو کو پابند کر سکے؟ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ اگر ٹرمپ یہ کام کر جاتے ہیں تو یقینی طور پہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ٹرمپ کو مقام حاصل ہوگا۔ پاکستان سے متعلق یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ امریکہ کا پاکستان میں انٹرسٹ موجود ہے، لیکن وہ انٹرسٹ موجود نہیں ہے کہ جب امریکہ افغانستان سے انخلا چاہتا تھا۔ امریکہ کو پاکستان کی حمایت اس لیے بھی چاہیے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی جو اکنامیکل ریولری ہے وہ چین اور امریکہ کی ہے، اور امریکہ کو خطرہ ہے تو وہ چین سے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چین اور روس کا جو اس وقت نیکسس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایس سی او میں، برکس میں بھارت کا کردار کیا ہوگا۔ اس لیے پاکستان کی اہمیت تو ہے، لیکن پاکستان کی اہمیت سے مراد کسی ایک شخص کی اہمیت نہیں ہے، کسی ایک شخص کی ویلیو نہیں ہے۔ اتنی لابینگ کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ بظاہر کسی قسم کی کوئی کال کسی ایک شخص کے لیے ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان کے ساتھ نہیں کریں گے۔ امریکہ کا ماضی کا بھی جو ریلیشن رہا ہے پاکستان کے ساتھ وہ ٹرانزیکشنل تھا، نہ کہ وہ کوئی بردرہڈ والا ریلیشن تھا۔ امریکہ کو جب ضرورت پڑتی ہے
تو امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھا لیتا ہے. امریکہ کو جب ضرورت نہیں ہوتی ہے تو امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں بڑھاتا ہے. لہٰذا پی ٹی آئی کے دوستوں، نہ کوئی کھڈا نہ کوئی جمپ. ڈونلڈ ٹرمپ کا پرچار کرنے والوں، کسی قسم کی کوئی کال ابھی تک جو سارے حالات لگ رہے ہیں اس کو دیکھ کر نہیں آنے والی ہے. اور موجودہ حکومت کو جو سپورٹ امریکہ کی طرف سے ملی تھی ڈیموکریٹس کے دور میں بھی، آپ حالیہ دیکھ لیجئے، پاکستان نے IMF کا پروگرام بھی حاصل کیا، پاکستان نے چین کے ساتھ اپنی جو شراکت داری ہے، معاشی شراکت داری، اس کو بھی بڑھایا ہے، پاکستان نے SCO کو ہوسٹ بھی کیا ہے، پاکستان کے روس کے ساتھ معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں. ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے، اور ایسی کوئی ضرورت بھی امریکہ کی نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں کوئی آرم ٹویسٹنگ کرنا چاہے گا. امریکہ جب بات کرے گا وہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان سے بات کرے گا، وہ کسی انفرادی شخص سے بات نہیں کرے گا. ویسے تو یہاں جو WW قسم کے ویلاگرز ہیں وہ تو پچھلے 2 سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پی ٹی آئی کی آنے والی ہے. وہ پچھلے 1 سال سے بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے نکال رہے ہیں، اگلے 48 گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں، لیکن ایسا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے. بیرسٹر گوہر کا میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اب سڑکوں پر نکلنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. حضور والا، آپ کے پاس پہلے بھی یہی آپشن تھا، آپ پہلے بھی یہی کرتے رہے ہیں، پہلے بھی اگر آپ ڈائلاگ پہ آ جاتے تو یہ دن آپ کو نہ دیکھنے پڑتے. بہرحال یہ جو سارے معاملات ہیں اور یہ جو سارے واقعات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الحال کوئی کال نہیں آنے والی. تب تک آپ انتظار کیجئے اور مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.